الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said that a person who sends 1,000 times daily durood or salutations or salawat upon me, he will not die till he sees his place in Jannah. Sallu ala al-Habib sallallahu alayhi wa sallam. Salatun wa salamun alayka ya Sayyidi ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Allah Azza wa Jal says in Quran Kareem, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میں انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں یہاں بیان کروں، تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں مکس کرتا جاؤں گا، نہیں تو جیسے آپ کا حکم۔ اس آیت میں ایک بڑا اہم مضمون پوشیدہ ہے۔ فرسٹ آف آل یہ ایک میسج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا ہے۔ He could order himself straight without asking anyone that you should say وہ مالک ہے۔ لیکن کلام پاک میں بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بات اپنے محبوب کی زبان سے کہلوائی۔ کہ جب بھی کلام پاک میں قل سے کوئی آیت شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو میری بات ہے یہ میرے محبوب کے منہ سے نکلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سنت اتباع، نعرہ سلانی۔ وہ ایک بڑا اچھا شعر ہے جو اس کی تعبیر کرتا ہے اسی سوچ کی۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ loves your talking so much that He would order you to say His words, and He will say, قل, O beloved, you say.
تو یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں اس طرح کی آیات آپ کو ملیں گی. اور اس میں جو پیغام ہے، جو میسج ہے، وہ بھی بڑا محبت بھرا ہے. اور میسج یہ ہے کہ say, O beloved, in kuntum tuhibbun Allah, if you love Allah, Subhanallah. fattabi'uni, O beloved, you say, follow me. Subhanallah. یہاں پہ ریسپی آف لو دی جا رہی ہے. You want to love Allah? Follow me. And then what will happen thereafter? يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, Allah will love you. And when He will love you, what would happen? اب اللہ کے محبوب بن گئے نا، اللہ آپ سے اب محبت کرنے لگ گیا. اس کا کوئی انعام بھی تو ہوگا. اس کا انعام یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم. یہ بہت بڑا انعام ہے. اللہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. جس کے سارے گناہ بخشے گا وہ تو جنتی ہو گیا. اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت دے دے گا. اس پر گناہ نہیں ہے، اللہ نے بخش دیے. یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ is most forgiving and merciful. یہ آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اچھا، یہاں پر لفظ اتباع استعمال ہوا ہے، اطاعت استعمال نہیں ہوا. بہت ساری جگہوں میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فالو اللہ اینڈ فالو رسول اور رسول آف اللہ. اب انگلش میں تو ہم فالو ہی کریں گے، کیونکہ انگلش ہمیں اطاعت کا الگ معنی اور اتباع کا الگ معنی دینے سے عاجز ہے. It cannot give you these different deeper meanings that you would find in Arabic language. تو اب یہاں اتباع کا لفظ استعمال ہوا ہے. حضور نے فرمایا if you love Allah فَاتَّبِعُونِي. He did not say میری اطاعت کرو. What he said, میری اتباع کرو. کوئی فرق تو ہے نا. فرق یہ ہے کہ اطاعت میں غلام اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ آقا کوئی حکم دے. کوئی حکم آئے سرکار کی طرف سے تو میں اس کو بجا لاؤں، کہ کوئی آرڈر آئے. And اتباع means that person is totally lost in love and his trust in that personality has reached the highest level and he doesn't think anymore. He just looks at the beloved, whatever the beloved is doing, without any order or permission he starts doing it. وہ اس انتظار میں نہیں رہتا کہ اجازت لوں یا مجھے کوئی حکم ملے، بس وہ کرنے لگ جاتا ہے. کیوں کرنے لگ جاتا ہے؟ کہ میرے محبوب کر رہے ہیں. That's his biggest reason. یہ اس کی سب سے بڑی منطق ہے، یہی اس کی دلیل ہے. کیونکہ
اس نے محبوب کو اتنا کامل مکمل مان لیا ہے کہ اب ان کے کسی عمل میں کوئی ویکنس نہیں ہے. there is no shortcoming, there is no defect, there is no fault. اس میں اب کمزوری نہیں ہے. اس نے یقین کر لیا, مان لیا. اب وہ عقل میں آئے نہ آئے, سمجھ میں آئے نہ آئے, کوئی ریزننگ اس کے پیچھے ہو یا نہ ہو, اب یہ اس سے ایک سٹیپ آگے چلا گیا. اب جو بھی محبوب کر رہا ہے یہ اس کو کرتا ہے. اور اس سے پوچھا جائے تو کیوں کرتا ہے, تو اس کے پاس کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہوتا. وہ یہ کہتا ہے میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے محبوب کرتے. اور یہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے. کئی ایسے واقعات ہیں کہ ایک خاص انداز میں بیٹھے, ایک خاص جگہ پر چلے, خاص طریقے سے مسکرائے. تو لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ میں نے حضور کو دیکھا تھا ایک بار, حضور نے ایسا کیا تھا. This happens when you are lost in love. وارفتگی, بڑا ڈیپ روٹڈ لو, کہ جب وہ ہو جائے تو پھر یہ اثر ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ says that once I went with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam somewhere, وہاں دعوت تھی, تو میزبان نے کدو کا سالن بنایا ہوا تھا, لوکی بھی جس کو کہتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مزے سے کدو شریف کو تناول فرما رہے ہیں. حضور کے انداز سے لگا, کھانے کے سٹائل سے, باڈی لینگویج سے ایک اثر قائم ہو جاتا ہے. مجھے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف پسند ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں, مشکات شریف میں بھی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی کدو شریف پسند آ گیا اور میں بھی بڑے شوق سے کدو شریف کھاتا ہوں. ہر آدمی کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے نا. یو گاٹ ڈفرنٹ ٹیسٹ, آئی گاٹ ڈفرنٹ ٹیسٹ. کسی کو سبزی پسند, کسی کو گوشت پسند, کسی کو دال پسند. تو وہ اپنی وہ جو نیچرل ڈیزائرز ہوتی ہیں نا بندے کی, اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند میں انہوں نے ڈھال دیا. اب ہم وہ کچھ بھی نہیں چاہیں گے جو ہمارا من چاہتا ہے, اب ہم وہی چاہیں گے جو حضور چاہتے ہیں. اب یہ کیفیت تھی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آج کل لوگ بڑے وہ دلیلیں مانگتے ہیں, کہاں لکھا ہے. یہ بڑا مشہور جملہ ہے, شو می ویئر اٹ از ریٹن. محبت میں کوئی بھی کام کر لو تو سب سے بڑا سوال یوں کھڑا ہو جاتا ہے, کہاں لکھا ہے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے, کس حدیث میں ہے؟ حوالہ دو, ریفرنس دو. جب بھی میلاد کا مہینہ آئے تو سوشل میڈیا بزی ہو جاتا ہے, ای میلیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. صحابہ نے نہیں کیا تو فلاں نے نہیں کیا, تو فلاں نے نہیں کیا تو فلاں نے نہیں کیا, آپ کیوں کرتے ہو؟ اب لکھا ہوا مانگتے ہیں سب. اصل میں جب محبت ہو نا تو پھر لکھا ہوا کوئی نہیں مانگتا. پھر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب اس میں راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. Then he tries to please the beloved. مولانا روم نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ ایک شخص تھا, ہم مثالوں سے بڑی گہری گہری باتیں سمجھا دیتے ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بڑی حکمت والے بزرگ تھے. کہ ایک شخص تھا
بڑا امیر تھا. But he was very fussy kind of person. طبیعت ہوتی ہے نا بعض لوگوں کی ہر معاملے میں بہت ٹائٹ اور بڑے نخرے اور رولز اینڈ ریگولیشنز. اب اتنا وہ سخت تھا کہ کوئی نوکر اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا. اس کو نوکر نہیں ملتا تھا کہ جو نوکر آتا تو کہتا نو سوری آئی کانٹ ٹیک یور کنڈیشنز اینڈ رولز, آئی کانٹ ورک فار یو, تو وہ چلا جاتا. اچھا اب یہ مزاج صرف باسز کا نہیں ہوتا, کبھی کبھی نوکروں کا بھی یہ مزاج ہوتا ہے. سم سرونٹس ورکرز دے آلسو ویری فسی. تو ایک ایسا نوکر بھی تھا. اب وہ اس کے پاس کوئی کام نہیں کرتا تھا, امیر آدمی کے پاس, اور اس نوکر کو کوئی جاب نہیں دیتا تھا. دونوں کی شہرت ہو گئی. اب لوگوں کو پتہ چل گیا, نوکروں کو پتہ چل گیا اس باس کے پاس کام نہیں کرنا ہے, اور باسز کو پتہ چل گیا کہ وہ بندہ نوکری پہ نہیں رکھنا ہے. So now these two got together. They said آپ کو لیتا کوئی نہیں, میرے پاس آتا کوئی نہیں, تو چلو ہم ہی جمع ہو جاتے ہیں, اپنا کام نکالتے ہیں. Now this servant, he said, no, very good, thank you very much, you offered me a job, I needed it, but you know, whatever you want from me, services you want from me, must be written down. کل کو ایسے آپ مجھ سے کہو یہ کام کرو وہ کام کرو, تو اب وہ پھر تو زیادہ کام تو میں نہیں کروں گا. جو لکھ دو گے میں اس کو پڑھ لوں گا, اگر ہم دونوں ایگری ہو گئے تو ہم کام شروع کر دیں گے. جابس کی ہوتی ہیں نا کنڈیشنز. تو اب وہ باس کے ذہن میں جو کچھ آیا اس نے ایک لسٹ بنائی. اس نے لسٹ پڑھی, and after looking at the list he said, okay, I agree, I'll start my work with you from today. اور یہ جو لکھا ہوا ہے یہ خدمت میں آپ کی کروں گا. They started the work. One day the boss said, let's go for hunting. اس نے جلدی سے لسٹ نکالی اور دیکھتا کہ آگے ہنٹنگ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. And he found that it was there. کہ جب میں کبھی موڈ بنے گا میرا شکار کرنے کا تو تم میرے ساتھ آؤ گے, خدمت کرو گے. So he said, yes boss, no problem, I'm ready, because it's written in the list. اب وہ جنگل میں گئے تو جناب شکار تو جانوروں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں, یہاں وہاں جو بھی کیفیت بنی. تو اب باس جو تھا نا وہ دل میں پھنس گیا. He got stuck in quicksand. Quicksand can swallow you. اس میں stability نہیں ہوتی کہ انسان رک جائے. You keep on going down and down and down. اب وہ جب پھنسا نا جانے لگا تو اتنا چلا گیا, اب تھوڑا سا دھڑ باقی ہے. So he started crying, screaming for help, please come and help me. اور یہ قریب تھا. He said, okay, that's another work. Let me look in the list. If it's there, then I will help you. Otherwise, I will not help you. So he looked at the list. He did not find it. He found it that if he goes for hunting, he must join him. But if he gets stuck in quicksand, that part is not there. So he said, sorry, I can't help you. And he let the boss die. He said, یہ ہو گیا, اب اس میں سبق کیا نکلا؟ سبق یہ نکلا, the lesson that you learn from the story. If he had any love for his boss,
he would not have even worried about or looked at the list whether it's written there or not written there. وہ بھاگتا اور اپنے آقا کی مدد کرتا. اس کا دل کہتا کہ this is the right thing to do. یہ کرو, یہ تمہارا آقا نعمت ہے, اس سے تمہیں روزی ملتی ہے, جاب ملا ہوا ہے, یہ ایک جو ہے تو ریزن ہے, یہ ایک سبب ہے اللہ نے بنایا ہے, اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے, تم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, اس کے گھر پہ رہتے ہو, اس کے گھر کا رزق کھاتے ہو. Then he would have done it. He would then have served his master. لیکن اس کو محبت نہیں تھی. تو محبت نہیں تھی تو وہ اس چکر میں پڑ گیا کہ دکھا مجھے کہاں لکھا ہوا. Do you find some similarities? کہ لوگ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں دکھاؤ کہاں لکھا ہے, دکھاؤ کہاں لکھا ہے. تو یہی سوال حضرت انس سے کیجئے, اے صحابی رسول دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ حضور نے حکم دیا ہو کہ کدو مجھے بھی پسند ہے, تم پر لازم ہے کہ تم بھی کدو پسند کرو. ان کو تو ایسے ہی پسند آ گیا نا کہ حضور کی پسند ہے. یہ سارے liking it because the beloved likes it, اور کوئی ریزن ہی نہیں ہے. یہ جو لیول ہے نا فالو کرنے کا, اس کو کہتے ہیں اتباع. whether the order comes or does not come, حکم ملا نہیں ملا, بس محبوب کر رہے ہیں. وہ صوم وصال کے روزے اس کی پرفیکٹ ایگزامپل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would fast for days, no sahri, no iftari. And Sahaba Ikram looked at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's practice and they started fasting for days, no sahri, no iftari. اب ان کے تو وجود کمزور ہو گئے. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے تمہارے ساتھ, کیا معاملہ ہے؟ حضور آپ روزے رکھ رہے ہیں, نہ آپ سحری کرتے ہیں, نہ افطاری کرتے ہیں. تو ہم تو آپ کے دیوانے ہیں. اور ان کے پاس کیا ریزن تھا ٹو ڈو دس؟ کوئی حکم تھا, کوئی آرڈر تھا؟ نو, دے ہیڈ اونلی ون ریزن کہ ہمارے محبوب کر رہے ہیں, ہمارے آقا کر رہے ہیں, تو ہم کو بھی کرنا چاہیے. نو ادر ریزن. حضور نے منع کر دیا وہ الگ معاملہ ہے, لیکن صحابہ نے جو کرنا تھا وہ کر گزرے. ثبوت دے دیا کہ یا رسول اللہ ہم تو اتباع کرنے والے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ ایکم مثلی, میں اپنے رب کے یہاں رات گزارتا ہوں, مجھے کھلاتا بھی ہے, وہ مجھے پلاتا بھی ہے. وہ یطعمنی و یسقینی, وہ مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے, وہ مجھے پلاتا بھی ہے. ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ سبحان اللہ. کوئی بھی صحابی اگر ایسا عقیدہ رکھتا کہ میں حضور کی طرح ہوں تو کھڑا ہو جاتا, ہاتھ کھڑا کر دیتا, کہتا حضور میں ہوں. تو صحابہ کے منہ پر تو تالے پڑ گئے. حضور نے ایسا سوال پوچھ لیا کہ کوئی بول ہی نہیں سکتا, شرما گئے. حضور نے پوچھ لیا تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ تو الحمدللہ اپنے عقیدے کو صحابہ کے عقیدوں سے میچ کیا کرو. چلی جائے with the beliefs of صحابہ, اور اگر میچ کر گئے تو ٹھیک ہے, میچ نہ کیے تو غلط ہے, پھر ان کو درست کرو. سٹینڈرڈ ہے, معیار ہے. ہم ایسے بے بس نہیں چھوڑ دیے گئے. لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے, people get worried, everyone says I'm right, he says I'm right, he says I'm right. تو کون رائٹ کون رانگ, who's there to make a decision. ہمارے دین نے سارے کام آسان کر دیے, معیار بنا دیے ہمارے دین نے. صحابہ کی سوچ, صحابہ کا عمل, صحابہ کا عقیدہ, صحابہ کی پریکٹس
ہر چیز ہمارے لیے معیار ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سنت والجماعت، بریلوی مسلک. اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے عقیدوں کو، عمل کو معیار بنایا قرآن پاک میں. جب لوگوں کو اسلام کی دعوت ملی نا تو کفار کہنے لگے کیسا ایمان لائے، کس طرح کا ایمان لائے، کوئی ماڈل ہو نا. از دیر ماڈل دیٹ وی مسٹ فالو. کیسا ایمان لائے، کس کی نقالی کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. اور وہ لوگ کون تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا؟ جو ایمان لا چکے تھے وہ حضور کے صحابہ تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ان کو معیار بنا دیا. سبحان اللہ. So now if you have any issue with anything, any notion, any belief, any aqidah, any idea, تو صحابہ کو دیکھ لو، ان سے میچ کر لو. It's so simple, it's so easy. کوئی کنفیوژن انشاءاللہ کسی کو نہیں ہوگی. تو اس کو کہتے ہیں اتباع. اصل چیز یہ ہے کہ اصل تو اللہ کو پیار ہے اپنے محبوب سے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ تو باٹم لائن ہے. سبحان اللہ. In Punjabi, I believe there are a lot of Punjabis there. تو کہتے ہیں نا 100 گلاں دی کوئی گل. سبحان اللہ. وہ پرانے جو لوگ ہوتے تھے نا، حکیم، دانا، سمجھدار، وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. 100 گلاں دی کوئی گل. اب یہاں 100 گلاں دی کوئی گل یہ ہے کہ اللہ کو بس اپنے محبوب سے پیار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جس کو جہاں کہیں کوئی محبوب سے نسبت ہو جائے گی تو کوئی تعلق ہو جائے گا تو اللہ کو وہ بھی پیارا لگے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو اللہ کے محبوب کے قریب ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. یہ یحببکم اللہ سے پتہ چلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان You mold your life in the life of Rasulullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم. ابھی آپ محبوب کی طرح دکھنے لگ گئے. وہ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی. وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ نے ذکر کرنا شروع کر دیا. انہوں نے داڑھی ہے ان کی، آپ نے داڑھی رکھ لی. وہ جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیے. وہ اتنے سب اچھی اچھی سرکار کی خوب ساری عادتیں اچھی آپ نے اپنانا شروع کر دی ہیں، ایک ایک دو دو کر کے. تو بہت سارا کچھ حضور کا آپ میں نظر آنے لگا. اصل تو اللہ کو پیار ہے اپنے حبیب سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، اہل سنت و جماعت. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور اب محبوب کی ادائیں جس بندے میں نظر آئیں گی اللہ کو اس سے بھی پیار ہو جائے گا. صحابیوں سے بھی پیار ہے، اولیاء سے بھی پیار ہے، متقی نیک صالح بندوں سے بھی پیار ہے. کیوں کہ ان کے اندر حضور کی ادائیں نظر آتی. سبحان اللہ. محبوب کی ادائیں نظر آتی. انہوں نے محبوب کی زندگی کو اپنا لیا، حضور کے راستے پہ چل پڑے، اتباع کر لی، اطاعت کر لی. اللہ کو پیارے ہو گئے. یحببکم اللہ، یہ فلسفہ یہاں سمجھا دیا گیا. دعویٰ کرتے مجھے اللہ سے پیار ہے، یہ دعویٰ کافر بھی کرتے. Jews, Christians, they all used to claim we love Allah. وہ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، we are the sons of Allah and we love him. یہ ان کا دعویٰ تھا. کعب بن اشرف یہودی کہا کرتا تھا اور کئی عیسائی کہا کرتے تھے. اب ان کے عقیدے میں تو باپ بیٹا کا کانسیپٹ ہے نا.
قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله. The Jews said that Uzair is son of God, and the Christians said that Messiah, or Isa alayhi salam is son of God. یہ تو ہے نا قرآن پاک میں یہ سارا بیان موجود ہے. تو اس لیے وہ ان کو کوئی فکر نہیں پڑتی. عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑیے، عیسائی تو اپنی ساری قوم کو ہی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. Very easily they say, you will hear them saying, we the children of God. God loves us because we his children. تو پہلے تو یہ کنسپٹ تھا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی سن ہے، ابھی تو سارے ہی اولاد بن گئے. تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی. ان کنتم تحبون اللہ، if this is your claim کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر یہ کرو اے حبیب، ان سے بول دو، ان سے کہہ دو. Say to these Jews and say to these Christians that if this is your claim that you love Allah, then you must follow me. اب یہ می کون ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فالو می، کہ میرے پیچھے آ جاؤ، میری اتباع کرو. تو میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے تو اللہ کو ایک مان لو. میں کہتا ہوں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو اس بات کو مان لو. میں کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو اس بات کو مان لو. میں کہتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں، پہلے کی جو شریعت تھی وہ منسوخ ہو گئی تو اس کو مان لو، اور مجھے اللہ کا رسول مان لو، اور نماز پڑھو اور عبادت کرو. اور یہ سارے فتنے جو تم لوگ کرتے ہو، چوری چکاری، ڈکیٹیاں، بدکاریاں، یہ جتنے کام کرتے ہو، سود لیتے ہو، یہ سارے کے سارے کام چھوڑ دو، میری اتباع کرو. جب میری اتباع کرو گے تو یہ حکم اب ہر ایک کے لیے، ہر امتی کے لیے ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور جسے اللہ محبت فرماتا ہے اس کا کام ہو گیا. سبحان اللہ. اسی آیت میں اس کا بیان آ گیا کہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. He will forgive your sins. سبحان اللہ. جس کے سنز نہیں ہوگے اس کی مغفرت ہو جائے گی. اچھا، اب یہ جو اطاعت ہے، جو حضور کی اطاعت ہے، یہ کیسے کی جائے؟ How should we follow him? فالو کرنے میں بھی کئی انداز ہوتے ہیں. بعض انداز تو یہ ہوتے ہیں کہ بھائی اب فالو تو کرنا ہی پڑے گا، اب قاعدہ بن گیا، اصول بن گیا، اصول کے تحت نہیں چلیں گے تو مسلمان ہی نہیں مانے جائیں گے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. متفق علیہ. This hadith is reported in Sahih Bukhari and in Sahih Muslim. Very authentic hadith. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، حضور نے اپنی طرف اشارہ فرمایا، میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام جہانوں سے بڑھ کر اس کا محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. You love your children, don't you? You love your parents. There are a lot of people that you love them. You love your teachers, you love your peer sahab, you love your uncles, aunties. There are so many people that you respect them and you love them. اور پھر اس میں ایک نیچرل محبت ہوتی ہے. You don't need to be taught how to love your children. اس کے لیے کوئی ڈگری چاہیے کہ بھائی کالج جاؤ گے تو پھر آپ کو جو ہے نا سکھا دیا جائے گا کہ اپنے بچوں سے پیار کرو. یہ تو اٹس اے بلٹ ان. اور صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں بھی ہے. اب سب سے زیادہ پڑھی لکھی ماں ہوگی یا بالکل جاہل ماں ہوگی، اس کو اس چیز کا پتا ہے کہ ہاؤ ٹو لو مائی چلڈرن. نیچرل چیز ہے. اچھا، اب کوئی شخص
اپنے بچوں سے تو نیچرل محبت کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورکڈ آؤٹ کیلکولیٹڈ محبت کریں تو یہ ایک جیسی نہ ہوئی نا، تو نیچرل کا درجہ بڑھ گیا. تو اب وہ جو محبت حضور سے کرنی ہے وہ نیچرل ہو، وہ اس کے ایمان کا تقاضا بن جائے، سبحان اللہ وہ اس کے اندر سے پیدا ہو سبحان کہ اللہ یہ وہ محبوب ہیں جو ان پر تو تن من دھن وار دوں گا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ اس طرح کی محبت ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء تو اللہ تب وہ محبت گنی جائے گی. اور پھر فالوئنگ وداؤٹ لو از اے ہپوکریسی، کہ لو ہے نہیں، محبت ہے نہیں، فالو کر رہا ہے تو دیٹس اے ڈبل اسٹینڈرڈ. مانتا ہی نہیں ہے ان کو، اتھارٹی نہیں مانتا، ان کو حق ہی نہیں مانتا، لیکن فالو کر رہا ہے. تو اس کو کیا اطاعت کا نام دیں گے؟ کیا اس کو فالوئنگ کا کانسیپٹ اس پہ ثابت ہوگا؟ نہیں ہوگا. بھائی آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، احادیث کی کتابیں پڑھی ہوں گی، قرآن پاک میں یہ چیزیں پڑھی ہوں گی. ایک دور میں حضور کے زمانے میں منافق تھے یا نہیں تھے؟ اچھا وہ مسجد میں جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ نماز پڑھنے جاتے تھے نا، جماعت میں بھی کھڑے ہوتے تھے، حضور کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے تھے. Do you know about that؟ اور بھی جو دین کے کام تھے اس میں بھی شامل، داڑیاں بھی رکھتے تھے، امامے بھی پہنتے تھے، اور نام بھی مسلمانوں والے. عبداللہ، عبداللہ کا نام سنو گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ مسلمان ہے. عبداللہ بن ابی، the chief of hypocrites. Itaat is there, following is there, but love is not there, respect is not there. Love نہیں تھا، respect نہیں تھی، following تھی. اطاعت کا پہلو تھا، محبت کا پہلو نہیں تھا. اطاعت کا پہلو تھا، ماننے کا پہلو نہیں تھا. یا یہی تھا کہ بھئی ہمارے جیسے ہی تو ہیں، کیوں ان کے پیچھے چلیں. ایک کامن چیز ہوتی تھی لوگوں کے اندر. نبی کو جب نہیں مانتے تھے تو ان کا مین ریزن یوزلی یہ ہوتا تھا، he is a man like me, he is not an angel. تو اب وہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ لے کر ذہن میں رکھ کر یہ لوگ، اب کیا ہوا ان کے ساتھ؟ they were chased out of the masjid in public, in front of everyone, on the day of Jum'ah, when the crowd is there, name by name. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam called them by name and he said, so and so, ukhruj min al masjid anta munafiq. Oh so and so, get out of the masjid, you are a hypocrite. Such humiliation. لوگ آج کل کہیں گے اس کی کیا ضرورت تھی، ایسے مجمع میں بے عزت کر دیا. پرائیویٹلی بلا کے یوں کان میں کہہ دیتے آئندہ نہ آیا کروں. People want to be more polite these days. Who can be more polite than Allah and His Rasul? ماشاء اللہ سبحان اللہ جن کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. ہم کوئی نیا اسلام لے کے آئیں گے کیا؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کو سکھائیں گے؟ ہم نے تو فالو کرنا ہے بھائی. تو اب یہ دیکھ لیں، ایک ایک کا نام لے کر بے عزت کر کے مسجد سے نکال دیا گیا. حالانکہ نمازیں پڑھنے والے تھے، مسجد میں آنے والے تھے، اطاعت کرنے والے تھے، ظاہر میں سب کچھ مسلمانوں والا، نام بھی سارا کچھ. But their following was without love. So the following which is accepted in the court of Allah Azza wa Jal must be with love. تو اب دو نمازوں میں فرق آ گیا نا، دو نمازوں میں فرق آ گیا. ایک نماز ہے وداؤٹ لو،
ایک نماز ہے ود لو. ماشاء اللہ. تو وہ نمازی جو وداؤٹ لو نماز پڑھتے تھے ان کا نام لے کر مسجد سے نکال دیا گیا. اخرج، گیٹ آؤٹ. کیا سٹائل تھا. اخرج کا معنی یہی ہے، گیٹ آؤٹ. یو ڈونٹ بلونگ ہیئر. مسجد کو تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے مسجد کے ساتھ. عمل کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، داڑیاں رکھتے ہو، بڑے پنکچوئل نظر آتے ہو، نام بھی مسلمانوں والے، تو وہ چیزڈ آؤٹ. So then the question comes, what is real itaat which is accepted in the court of Allah Azza wa Jal? وہ اطاعت کیا نام ہے اس کا، وہ کیا چیز ہے؟ اچھا وہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محبوب سے پیار ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ پیار بڑھتا بڑھتا اس لیول پہ انسان چلا جائے کہ وہ محبوب کے پیار میں ڈوب جائے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور پیار پھر اس کو جھنجھوڑے اور مجبور کرے، ارے جاگ جا، سبحان اللہ. محبوب کی اطاعت کر. حق یا رسول اللہ، صدقہ یا رسول اللہ، بغیر دلیل بغیر ثبوت آپ پر ایمان، صدقہ یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اب وہ you fall in love and the love must force you to follow the beloved. سبحان اللہ. اب جو نماز ہوگی نا یہ نماز ہے. سبحان اللہ. اب جو روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ ہے. اب جو حج پہ جائیں گے تو وہ حج ہے. اب زکوٰۃ دیں گے تو یہ زکوٰۃ ہے. سبحان اللہ. یہ انشورنس ہوگی نا آپ کی نیکی کی. یہ محبت رسول کی مہر لگ گئی. سبحان اللہ. اب آپ کی نیکی کو کوئی رستے میں کھائے گا نہیں. اب چور اس کی چوری نہیں کرے گا. اب ڈاکو اس پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا. اب اس کی انشورنس ہو گئی. یہ اس کو جہاں پہنچنا ہے اب یہ پہنچ جائے گی. یہ send deliveries here and there, important documents, and the company will say you want it to insure کروانی ہے. اب آپ کے ڈاکیومنٹس بڑے قیمتی ہیں، ویری ویلیوبل. تو آپ کیا کہتے ہیں، یار یہ انشور بھی کرو. کیونکہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ یہ مجھے تسلی ہو جائے کہ یہ وہاں پہنچ جائیں جہاں ان کو پہنچنا چاہیے. تو یہ نیک عمل کی انشورنس یہی ہے. اب انشورنس کا مسئلہ یہ اور ہے، جائز ہے ناجائز ہے. جو دنیا میں انشورنس ہوتی ہے، یہ مفتیان اکرام میں اس کا وہ ڈفرنس آف اوپینین پایا جاتا ہے. بہت ساری صورتیں ہیں اس کی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. تو مجھے کوئی مس کوٹ نہ کرے بھائی کہ بھائی اس نے وہ انشورنس پر جو ہے نا فتویٰ دے دیا. I'm just talking a concept, a لغوی معنی, just a security. تو یہ ہمارے عمل کی سیکیورٹی ہے، ہماری نیکیوں کی سیکیورٹی ہے کہ ہماری نیکی حضور کی محبت میں ڈوب کر ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب اگر لوگ ہم سے پوچھیں گے بھئی یہ گھر گھر جانا، دعوت دینا اور لوگوں کو 3 دن کے مدنی قافلے پہ لے جانا، تو ماہ بھر کے جانا مدنی قافلے پہ لے جانا، تو 92 ڈیز کے قافلے پہ لے جانا، اور یہ درس دینا اور کتاب پڑھنا، اور تو یہ کیا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے کہ دعوت اسلامی یہ وہ سکھا رہی ہے کہ آؤ ادھر آؤ، حضور کی محبت کے نام پر بلاتی ہے، حضور کی محبت سکھاتی ہے، حضور کی محبت ڈالتی ہے. تو محبوب کی محبت کے جذبے میں آ کے بندہ پھر نکلتا ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہے، اور پھر اس کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کا فائدہ ہے. اور اگر اس کے بغیر آپ نکلے، اس کے بغیر محنت کی، تو محنت کا نتیجہ دنیا میں تو نظر آ جاتا ہے جو بھی کرے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اب اس کا عقیدہ صحیح ہو غلط ہو،
مسلمان ہو مسلمان نہ ہو، جو بھی محنت کرتا ہے اس کو اس کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ کافر ہو تو اس کو بھی مل جاتا ہے، مسلمان ہو تو اس کو بھی مل جاتا ہے۔ تو اب کسی کی کامیابی کو دیکھ کر آپ یہ مت سمجھیے گا کہ بھئی وہ حق پر ہے اس لیے وہ کامیاب ہو گیا تو اس نے یہ بنا لیا تو اس نے وہ بنا لیا۔ بھئی اس نے محنت کی ہے اس لیے یہ سب بنا لیا ہے، اس لیے اس کا کام پھیل گیا ہے۔ تو آپ بھی محنت کرو، آپ کا کام بھی پھیل جائے گا۔ دعوت اسلامی الحمدللہ محنت کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا کام آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، دنیا بھر میں، سبحان اللہ، گو ٹو اینی کنٹری ان دا ورلڈ، آپ کو کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی مل جائے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہاں میں یو کے میں بیٹھا ہوں، میں ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں، تو وہاں بھی ایسے ہی لوگ ہیں، ہم میں باندھے ہوئے یوں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایسے فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا، کہ بالکل ویسے ہی ہے۔ مسلمان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ہی دین کو فالو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ یہ جو دعوت اسلامی کے کام ہیں اس کا حصہ بن جائیے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اس کا ہم سب کو فائدہ ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہے۔ ایک تحریک ہے، ایک تنظیم ہے، اس کے پیچھے ایک سپورٹ ہے، اور یہ کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں تو فلاں سلسلے میں مرید ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو فلاں پیر صاحب سے بیعت ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ یہ اصل میں قرآن و سنت کی تحریک ہے، یہ خانقاہ نہیں ہے۔ I want to make this clear کہ یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ سلسلہ نہیں ہے، یہ تحریک ہے، سبحان اللہ، یہ تحریک ہے قرآن و سنت کی۔ سبحان اللہ، اور اس تحریک میں قادری بھی ہیں، نقش بندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، سارے ہیں، ماشاءاللہ، اور یہ سارے پیروں کی تحریک ہے، کیونکہ ہر پیر چاہتا ہے کہ میرا مرید نمازی ہو، میرا مرید داڑھی رکھے، میرا مرید سنت اپنائے۔ سبحان اللہ، پیر کو تو اچھا لگے گا کہ ایک تحریک آ گئی جو میری مدد کر رہی ہے، سبحان اللہ، کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے اور لوگ مل گئے، اضافہ ہو گیا ورکرز کا۔ تو جو پازیٹیو ہے، جو ریلی چینج لانا چاہتا ہے وہ یوں دیکھے گا، وہ کسی اور انداز میں نہیں دیکھے گا، اس کو تو اچھا لگے گا کہ یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو میں کرتا ہوں، یا میرے سلسلے میں ہے، یا ہماری خانقاہ میں ہے، تو یہ تو وہی کام کر، یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نمازی بن جاؤ، یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں داڑھی رکھو، یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ حرام کے کام چھوڑ دو، حلال والے کام کرو، بزنس اپنا اچھا کر لو، کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر اپنے بزنس کی سکیننگ کروا لو۔ یہ مشورے آپ کو کہاں سے ملتے ہیں؟ دعوت اسلامی دے رہی ہے نا۔ سبحان اللہ، تو یہی تو اسلام ہے، یہی تو دین ہے، یہی تو ہر بزرگ کا کام ہے، یہی تو ہر سلسلے کی خدمت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہزاروں ہیں جو امیر اہل سنت کے مرید نہیں ہیں، لیکن وہ دعوت اسلامی کے ایکٹیو ممبرز ہیں۔ فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا، فیضان امیر اہل سنت جاری رہے گا، فیضان دعوت اسلامی جاری رہے گا، ماشاءاللہ۔ میں خود آپ کے سامنے ایک مثال ہوں کہ میں امیر اہل سنت کا مرید نہیں ہوں، میں حضرت مولانا فضل الرحمن مدنی شہزادہ قطب مدینہ سے بیعت ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے ساؤتھ افریقہ کے ہیڈ نگران حاجی اسلم فیضو یہاں کئی بار آ چکے، ہی از مرید آف حضرت مولانا ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہ، اور پورے ساؤتھ افریقہ کی دعوت اسلامی کے سب سے بڑے نگران۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تو عملاً یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ دعوت اسلامی ایک تحریک ہے، اور جتنے بھی دعوت اسلامی کے بڑے ہیں وہ سب اس کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں، ورنہ یہ فیصلہ ہوتا کہ یار یہ حمیدی تو اتاری نہیں ہے، اس کو بس ٹھیک ہے کام کرتا ہے تو کرنے دو، لیکن کسی ایسے عام سی پوزیشن پہ رکھو، وہ
پورے ساؤتھ افریقہ کا نگران بن گیا، مرید ہی نہیں ہے. تو یہ تب ہوتا اگر دعوت اسلامی سلسلہ ہوتی. چونکہ دعوت اسلامی سلسلہ نہیں ہے، ایک تحریک ہے، اٹس اے موومنٹ. اس میں ہم سب کا کام ہے، ہم سب کا بھلا ہے. تو لہٰذا یہ کنسپٹ جو ڈیولپ ہو گیا بہت ساری جگہوں پر کہ میں تو فلاں سلسلے سے ہوں، میرا تو فلاں پیر ہے، فلاں خانقاہ سے وابستہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے دعوت اسلامی میں جانے کی یا کام کرنے کی. یہ غلط ہے اور اس کو ختم کرو. یہ صرف سنیوں کی تحریک ہے اور سنیوں کے فائدے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت والجماعت، دعوت اسلامی، نعرہ قمر. ماشاءاللہ فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا، فیضان امیر اہل سنت جاری رہے گا. ماشاءاللہ. تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ ہے دعوت اسلامی کے پیچھے. یہ جو بڑھتی جا رہی ہے، دنیا بھر میں پھیلتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم سب کے لیے ہے. یہ قادریوں کے لیے ہے، نقش بندیوں کے لیے، سہروردیوں کے لیے، چشتیوں کے لیے، یہ صابریوں کے لیے، یہ کلندریوں کے لیے، جو بھی سلسلے ہوں، جو بھی ان کے نام ہوں، اشرفی ہوں، رضوی ہوں، یہ سب کے. سبحان اللہ. یہ وہ تحریک ہے جو اعلیٰ حضرت نے پیدا کی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور اس کو اعلیٰ حضرت کی جو تجدید دین تھی، جو ریفارم اعلیٰ حضرت لے کے آئے، اس کو پریکٹیکلی دعوت اسلامی لے کر سڑکوں پہ آ گئی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو کتابوں میں تھا نا، جو اعلیٰ حضرت نے اتنا لکھا، ہزاروں کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھ ڈالی، وہ کتابوں میں وہ ریفارم تھا، سبحان اللہ. وہ تجدید دین. سبحان اللہ. دعوت اسلامی وہیں سے گائیڈنس لیتی ہے، سبحان اللہ. وہیں سے رہنمائی لیتی ہے اور سڑکوں پہ آ کے کام کرتی ہے، چوک میں آ کے درس دیتی ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرتی ہے، کرواتی ہے. تو یہ میری اور آپ سب کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ. اس کو بڑا پازیٹیولی آپ اس کو دیکھیں اور ساتھ دیں. انشاءاللہ آپ کی نسلیں پروٹیکٹ ہو جائیں گی. جو اصل دین ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور اصل دین یہی ہے، اہل السنہ والجماعہ، یہی اصل دین ہے کہ یہی کنیکٹڈ ہے. یہی جو ہے تو یہ ایک چین ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ہر دور کا مین سٹریم جو سوچ اور جو نظریہ اور جو عقیدہ اور جو پریکٹس جو ہر دور میں سب سے زیادہ مقبول رہی ہے، اسی کی تو گارنٹی ہے اتبعوا سواد الاعظم، کہ سواد اعظم کے پیچھے لگو. سواد اعظم کیا ہے؟ دا مین سٹریم اسلام. تو الحمدللہ یہاں دعوت اسلامی کئی کام کر رہی ہے. یہاں پہ وہ لگتے ہیں اپنا مدرسے بالغان کے، مدرسۃ المدینہ فار ایڈلٹس. تو قرآن پاک صحیح پڑھنا، درست پڑھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے. عربک لینگویج از ویری سینسٹیو لینگویج. قرآن کی جو زبان ہے نا بہت حساس ہے. تھوڑا بہت مخرج کا فرق پڑ جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے. کل عام آدمی کو کیا پتا چلے قل کس کو کہتے ہیں، کل کس کو کہتے ہیں. قل مین ٹو سے، جیسے قل، جیسے ہم نے آیت پڑھی نا آج، قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے، کہیے. سے قالا یقولو سے ہے. ایک ایسا ہی لفظ ہے کل جو اکلا یاکلو سے ہے، جس کا معنی ہے کھانا. اس کا معنی ہے کہنا پہلے کا، دوسرے کا معنی ہے کھانا. So when you say قل it means say, and when you say کل it means eat. کیسے معنی بدل گیا؟ بالکل معنی بدل گیا. تو اس طرح سے بہت یہ مخرج سے اس کا بڑا تعلق ہے کہ منہ کے اندر سے، گلے کے اندر سے کہاں سے حرف نکلے کہ وہ معنی طے ہو. اور یہ سنا کر نہیں آتا، یہ سیکھ کر آتا ہے. اسی طرح نماز بھی دیکھ کر نہیں آتی، یہ سیکھنے سے آتی ہے.
ایک شخص جو ہے نا ریسلنگ اس کو بہت پسند ہے اور دیکھتا ہے، اور اس نے سارے کرتب یاد کر لیے، کہتا نہیں اب میں ریسلر بن گیا. تو وہ اس کو رنگ میں لاؤ، دیکھیے گا پھر کیا ہوتا ہے، ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی. تو سیکھا ہی نہیں ہے بھائی آپ نے، آپ کو تجربہ ہی نہیں ہے. تو نماز ایسے ہی آ جائے گی کہ میں نے نانی کو دیکھا تھا پڑھتے ہوئے، دادی کو دیکھا تھا، ابا پڑھتے تھے گھر میں، چھوٹا سا بچپن سے دیکھ رہا ہوں. تو دیکھ کر کچھ بھی نہیں آتا، استاد چاہیے ہوتا ہے. کوئی استاد سکھائے گا، اس کی تفصیل بتائے گا، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، سجدے کے اندر کیا لگنا چاہیے، کیا نہیں لگنا چاہیے. ایسی غلطیاں کرتے ہیں لوگ، 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ فتویٰ یہ ہوگا کہ نماز نہیں ہوئی. اس عمر میں آپ کسی کو بتا کے دیکھیں، بابا جی مانیں گے؟ نہیں مانتے، وہ لڑیں گے آپ سے. لیکن اگر وہ بابا جی مان جائیں تو ان کا بھلا ہے. ہمارے ساتھ جو قافلوں میں سفر کرتے ہیں، سم ٹائم ایون فائنڈ پرسن از 60, 65 اور 70 ایئرز آف ایج، وہ قافلے میں 2-3 دن گزار کے وہ بیسک سب سیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے، کہتا ہے پھر جانے لگتا ہے تو کہتا ہے تھینک یو ویری مچ کہ آج 70 سالوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میں نے وضو کیسے کرنا ہے، میں نے غسل کیسے کرنا ہے. نفس بتائے گا، نفس کہے گا یہ بچے کیا سکھائیں گے تمہیں، میں تو بڑوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں تو فلاں حضرت کی صحبت میں بیٹھا ہوں، میں تو فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوں. ہاں بیٹھے ہی ہو نا، سیکھا تو نہیں ہے. کیا وہ حضرت نے کلاس لگائی تھی، کھڑا کیا تھا آپ کو، کہا تھا سجدہ کرو میرے سامنے، میں دیکھتا ہوں آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کیسے ہیں، آپ کا ماتھا کیسا ہے، آپ کا ناک کیسا ہے، کیا 7 ہڈیوں پہ سجدہ کیا ہوا ہے آپ نے کہ نہیں کیا ہوا، اس میں کیا لگنا فرض ہے، کیا لگنا واجب ہے، کیا لگنا مستحب ہے، اس کی تفصیل ہے بھائی. 50 کے لگ بھگ مقام ایسے ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. کس کو آتے ہیں؟ اگر اس مجمع میں میں پوچھ لوں نا کہ میں ذرا ہاتھ کھڑا کروں تو میں پوچھ نہیں رہا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ شرمندگی ہوگی. یعنی جن پر نماز فرض ہے ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو جائے تو مجھے سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو فلسفوں میں پڑھتے ہیں، پولیٹکس میں پڑھتے ہیں. ارے بھائی آپ بیسک درست کرو، بیسک ہی درست نہیں ہے، نماز ہی درست نہیں ہے. آپ تصوف کے ہائی مقام پہ جانا چاہتے ہو کہ کوئی آپ پر بس یوں نظر ڈال دے اور آپ صاحب کرامت ولی ہو جائیں؟ یہ کیا ڈال دیا نفس نے ذہن کے اندر؟ عمل کرو، عمل کرنے سے سب کچھ آئے گا. سیکھو، نکلو، یہ شرم کو ہٹاؤ. جو بھی عمر ہے ڈزنٹ میٹر، زندہ تو ہے نا، تو مر گئے تو پھر یہ چانس بھی چلا جائے. پھر جو بھی عمر ہوگی، جو سیکھتا مر جائے نا، اس کا الٹا سیدھا کام بھی قبول ہے. یہ مسئلہ شریعت کا بتا رہا ہوں. جیسے جو سیکھ رہا ہو تجوید اور اس کو تجوید نہ آتی ہو، قاف کاف کا فرق نہیں کر سکتا، عین نہیں نکلتی، صاد سین ثا کا فرق نہیں کر پا رہا، لیکن لگا ہوا ہے، روز سبق لیتا ہے، آتا ہے، کوشش کرتا ہے. وہ 10 15 20 سال بھی لگا رہا اور فوت ہو گیا تو اس کا اس دور میں سارا غلط پڑھنا بھی قبول ہے کہ زمانہ کوشش میں جو پڑھا جاتا ہے وہ قبول ہے. تو آپ کوشش ہی نہیں کر رہے، اب مدرسہ ہی نہیں اٹینڈ کرتے. بھائی دیکھو اب بڑے ہو گئے نا، میرے سامنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. اب آپ چھوٹے بچوں کا مدرسہ اٹینڈ کرنے جاؤ نا، پہلے تو آپ کو داخلہ نہیں ملے گا. قاری صاحب مینجمنٹ منع کر دیں گے، یار دیکھو آپ 50 سال کے ہو گئے ہو، 60 سال کے ہو گئے، بچوں کے ساتھ کہاں سیکھو. اور بچوں کے ساتھ بیٹھ بھی گئے تو یہ بچے بڑے بے رحم ہوتے ہیں. یہ آپ کا ایسا ہنسی مذاق کریں گے نا، وہ آپ کو شرم آئے گی، دوبارہ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا بیٹھنے کو. تو پھر اب آپ کا آپشن ہی کیا ہے؟ آپ کا آپشن مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہے. اب یہی آپشن ہے، اب اسی میں آگے سیکھنا ہے آپ نے. دعوت اسلامی آپ کو وہ دے رہی ہے جو آپ کی ضرورت ہے، اس کو قبول کریں آپ.
اس کو مانیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. یہ ساری تحریک کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر لیول پر مسلمانوں کی مدد کرنا. بچوں کے لیے تو کر ہی رہے ہیں, بڑوں کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے اندر کمزوریاں نہیں ہیں؟ کیا یہ سارے پرفیکٹ ہیں؟ کیا ان سب کا قرآن درست ہو گیا؟ کیا ان سب کو نماز پڑھنا آتی ہے؟ جب اس معاملے میں سب کمزوریاں ہیں تو ان کے لیے کیوں کچھ نہ کریں؟ انہی کے لیے پھر وہ مدرسے لگائے جاتے ہیں. برائے بالغان آؤ تجوید سیکھو, قرآن پڑھنا سیکھو, فقہ سیکھو, نماز سیکھو, وضو سیکھو, جو تیمم سیکھو, غسل کا طریقہ سیکھو. تو پیارے اسلامی بھائیو, یہاں اس مسجد میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان لگتا ہے, تو اس میں آپ آئیں, وقت دیں. دیکھیں زندگی اس میں مشغولیت تو بہت ہو جاتی ہے, سب کو ہو جاتی ہے, اور پھر مشغولیت آپ بڑھاتے جاؤ تو بڑھتی جائے گی. پھر تھکے ٹوٹے آؤ گے رات کو دیر سے تو پھر آپ سو جاؤ گے, کھانا پینا پھر کسی کی قسمت میں ہوگی فجر تو پڑے گا, نہیں تو سوئے رہیں گے. اور پھر اس زندگی یوں ہی گزر جائے گی ایک مشین کی طرح. پھر ایک جنریشن چلے گی, دوسری آ گئی وہ بھی ویسے, تیسری آ گئی وہ بھی ویسے. یہی مقصد رہ گیا زندگی کا. بھائی مسلمان ہیں ہم, مسلمان جہاں کہیں بھی ہو وہ مسلمان ہے. وہ پاکستان میں ہو, وہ پنجاب میں ہو, کشمیر میں ہو, بنگلہ دیش میں ہو, انڈیا میں ہو, یو کے میں ہو, جہاں کہیں بھی ہے وہ مسلمان ہے. ڈالر کی اور پاؤنڈ کی اور رینڈ کی اور ریال کی یہ اہمیت بعد میں ہے, پہلے اس کے دین کی اہمیت ہے. اس نے نماز پڑھنی ہے, پہلے اس نے اپنا دین درست کرنا ہے, اپنے عقیدے درست کرنے, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, اور پھر اس دنیا کے اندر رہنا ہے صاف ستھرا. یہ پیسے کی محبت ڈبل شفٹیں کرتے ہیں لوگ کہ بھائی زیادہ پاؤنڈ کما لوں, ان کو ٹائم نہ فیملی کے لیے, نہ بچوں کے لیے, نہ نماز کے لیے, نہ قرآن کے لیے. تو یہ تو پیسے کی محبت دل میں چلی گئی, یہ تو ڈوب گیا اس میں. تو ڈوبنا نہیں ہے, مال کے اندر رہو, مال کے پیسے کے اندر رہو. let the pounds be all around you, but don't let the pound go inside you. یہاں جب پہنچ گئے نا تو یہ خطرناک ہو جائے گا. بوٹ ہوتی ہے نا, اس کو پانی میں رکھو, پانی میں رکھو تو کیا ہوتا ہے, you are safe and it will take you from point A to point B. پانی کے اندر ہے, اور جس دن پانی اس کے اندر آ گیا تو کیا ہوگا, you are drowned, boat, you, everything that's with you, سب ڈوب جائیں گے. تو یہ جب اتنا انوالو ہو جائے بندہ کہ بس ہر طرف سے یہی سوچ میں کچھ اور بنا لوں, کچھ اور بنا لوں, کچھ اور بنا لوں, تو پھر یہ اس کی اہمیت, اس کی محبت, اس کی لگن یہ دل میں چلی گئی. پھر ریورس بڑا مشکل ہے. پھر ریسکیو آپریشن چاہیے ہوتا ہے, اور ریسکیو آپریشن پھر دعوت اسلامی ہے کہ جو آپ تک پہنچ رہی ہے دنیا میں. اچھا چلے جاؤ بھائی, بھاگ جاؤ. کتنا دور بھاگو گے؟ انگلینڈ چلے جاؤ گے, امریکہ چلے جاؤ گے, افریقہ چلے جاؤ گے, ہم آ جائیں گے آپ کے پیچھے. دعوت اسلامی آ گئی نا. پہلے دعوت اسلامی دعوت دینے کے لیے نہیں آتی تھی. آپ لوگ آتے تھے, کام کرنے آتے تھے, پیسہ کمانے آتے تھے, عزت کمانے آتے تھے, جو بھی نیتیں تھیں. دعوت اسلامی نے دیکھا مسلمان وہاں پہنچ گئے, ہم ان کو اکیلا کیسے چھوڑ دیں. ہم ان کی ضرورت ہے, کام ان کی ضرورت ہے, سنت ان کی ضرورت ہے, نماز ان کی ضرورت ہے, تعلیم ان کی ضرورت ہے, قرآن پاک کا درست پڑھنا ان کی ضرورت ہے, ان کا جذبہ جگاتے رہنا, ان کو دین کی طرف لاتے رہنا, یہ ان کی ضرورت ہے. چلو ان کے پیچھے. دعوت اسلامی آپ کے پیچھے آ گئی. دعوت اسلامی آ گئی تو مبلغین بھی آ رہے ہیں, تو علماء بھی آتے ہیں, تو مفتی بھی آتے ہیں, تو نگران بھی آتے ہیں, اپنے اپنے تجربات اور علم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ امپاورمنٹ نہیں ہے, کہ بھلا نہیں ہے مسلمان کمیونٹی کا. الحمدللہ دعوت اسلامی یہ کر رہی. اور دعوت اسلامی کے کام آپ دیکھیں
کہ ان کے ساتھ آپ نے کوئی فکس نہیں کرنا ہے کہ بھائی کتنا چاہیے آپ کو ایک اپوائنٹمنٹ کا ہے. ایک نعت خان مولانا مفتی آیا چپکے سے آئے گا کام کرے گا چلا جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا کیونکہ یہ ساری تربیت ہی خدمت بیسڈ ہے. ساری تربیت شروع سے آخر تک یہ خدمت بیسڈ ہے. مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرو اپنی جیب گرم کرنے کے لیے نہیں. جو روزی جس کو ملنی ہے اس کو مل جائے گی اللہ انتظام فرما دے گا. دعوت اسلامی اپنے مسئلوں کا حل ہے. اس کے ساتھ ہو جائیں اس کے قریب ہو جائیں اس کے کاموں کا حصہ بن جائیں انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. گھر میں بھی تو بازاروں میں بھی تو کام پہ بھی تو مسجدوں میں بھی انشاءاللہ اپنا جو سچا دین ہے اس کا غلبہ ہوگا. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.